ناظرین جی جی پی میڈیا میں خوش آمدید۔ لاسٹ ویڈیو میں نے ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا کہ انڈیا کی ریاست منی پور میں حالات کیا ہیں اور اس نہج پہ کیوں پہنچے کہ اب وہاں پہ 3 سال ہونے کو آئے ہیں۔ پروٹیسٹ، دھرنے اور اینٹی آرمی، اینٹی انڈین یونین جو مظاہرے ہیں وہ بہت زیادہ شدت پکڑ رہے ہیں، بہت زیادہ لوگ اپنی جان سے جا چکے ہیں، ڈسپلیسمنٹ بہت زیادہ اور وہ سب کچھ۔ اور میں نے کہا کہ جو جرنل پرسپیکٹیو ہے وہاں پہ انڈیا میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی وہ یہ ہے کہ منی پور کے حالات مئی 2023 کے بعد خراب ہوئے کہ جب وہاں پہ ایک ہائی کورٹ نے، جو جسٹس مرلی دھرن نے ایک فیصلہ دیا کہ وہاں پہ جو اسپیشل سٹیٹس ہے وہ دیا جائے گا میتی ہندوز کو۔ ویڈیو کے اینڈ پہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اصل سٹوری اس سے بہت بڑی ہے، اس سے بہت ڈیپ ہے۔ منی پور ایک لارجر جیو پولیٹیکل گیم میں ایک چھوٹا سا نوب ہے، چھوٹا سا پرزہ ہے۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو یہ ایکسپلین کروں گا کہ لارجر جیو پولیٹیکل کیا گیم کھیلی جا رہی ہے بالکل منی پور کے ساتھ، بارڈر منی پور جس ملک کے ساتھ شیئر کرتا ہے میانمار ادھر، اور کس طریقے سے وہ اصل منی پور کے اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو انڈیپینڈنس کی سٹرگل ہے، منی پور کے جو حالات اس طرح کے آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ 2021 کا وہ سال تھا کہ جب یہ حالات اس طریقے کا رخ لینا شروع ہوئے۔ آپ اگر یہ جو اسپیشل سٹیٹس والی بات ہے جو میتی ہندوز کو دیا گیا ہائی کورٹ کی طرف سے، اس سے اگر 1 سال پیچھے جائیں تو ہوا یہ کہ جو میتی ہندوز سے جو منی پور کی سینٹرل گورنمنٹ چلا رہے تھے، امفال میں اسٹیشن تھے، انہوں نے کہا کہ میانمار سے بہت سارے کوکیز منی پور کے اندر آ رہے ہیں، کیونکہ 400 کلومیٹرز کا ہی صرف یہ ریاست 400 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کرتی ہے۔ یہ ایک ریاست منی پور میانمار کے ساتھ ان گورنڈ بارڈر ہے، پورس بارڈر ہے، اور اس نے کہا کہ وہ بہت سارے منی پور سے کوکیز آ رہے ہیں جو کہ ایک تو ڈیموگرافی چینج کر رہے ہیں منی پور کی، دوسرا ان کا یہ کہنا تھا گورنمنٹ کا کہ یہاں پہ آ کے پوپی کی کلٹیویشن کر رہے ہیں، منشیات گرو کر رہے ہیں اور الیگل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہیں، منی پور کے اندر میانمار سے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد انسیکیور ہوئے میتی ہندوز اور انہوں نے پھر وہ لا میکنگ کروائی ساری۔ تو ناظرین اب ہم آتے ہیں میانمار کی طرف۔ میانمار اس وقت دنیا کے امپورٹنٹ ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ دنیا کی جیو پالیٹکس اگلے آنے والے 100 سال کس طرف جائے گی، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ کردار میانمار کا ہوگا۔ جب آئل ڈسکور ہوا، اس کی امپورٹنس ڈسکور ہوئی اور مڈل ایسٹ کے اندر آئل بہت زیادہ پتہ چلا کہ موجود ہے، تو ساری جیو پالیٹکس مڈل ایسٹ اورینٹڈ ہو گئی۔ آج کل کے دور میں جو نیو آئل از ریئر ارتھ منرلز، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ نیچرل ریئر ارتھ منرلز میانمار میں پائے جاتے ہیں۔ اس وقت امریکہ اور چائنا کی جنگ بھی ریئر ارتھ منرلز میں ہے، رشیا بھی اس جنگ میں ریئر ارتھ منرلز کے لیے ہی انوالوڈ ہے، اور بہت سارے دوسرے ممالک بھی ریئر ارتھ منرلز میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، جس طرح آپ اب سے تقریباً 60 سال پہلے آئل کی ساری ریس تھی۔ میانمار میں 2021 میں کو ہوتا ہے، اور کو کے بعد وہاں کی ملٹری جو ہوتی ہے وہ کنٹرول سنبھالتی ہے، لیکن وہاں کا کنٹرول ان سے سنبھالا نہیں جاتا، چیزیں سپل آؤٹ کر جاتی ہیں، اس کو وہ کنٹین نہیں کر سکتے، اور میانمار کے اندر 5 فورسز جو ہیں وہ مارز وجود میں آتی ہیں۔ ہر فورس جو ہے اپنا انفلوئنس ایگزرٹ کرنا چاہتی ہے، ہر فورس جو ہے ان میں سے ایک انڈیپینڈنٹ ملک بھی چاہتی ہے۔ اس وقت میانمار 5 فورسز کے درمیان میں ڈیوائیڈڈ ہے میانمار ہی پورا، لیکن 5 فریڈم سٹرگل کوٹ ان کوٹ چل رہی ہیں وہاں پہ۔ قریب ترین جو میانمار کے گورنمنٹ کے جو اینٹی موجود ہے اس کا نام ہے اسٹیٹ سیکورٹی اینڈ پیس کمیشن، وچ از ہیڈڈ بائی جنرل منگ یونگ لیانگ۔ نارتھ کے اندر کائچن انڈیپینڈنس آرمی ہے۔ کائچنز اگر ایک الگ ملک نہیں بھی مانگتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اٹونومس اسٹیٹ کے طور پہ یہاں پہ رہنے دیا جائے، لیکن ایونچولی ایکسپیکٹڈ ہے کہ آنے والے چند مہینوں کے اندر یہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ ملک کی بات کریں گے۔ یہ ایک باقاعدہ فوج ہے، ایک ملیشیا ہے جو ملٹیپل ایتھنک گروپس کے ساتھ لڑ رہی ہے۔ ویسٹ کے اندر اراکان آرمی ہے، یہ وہ والا ایریا ہے جو بنگلہ دیش اور انڈیا کے پارٹس کے ساتھ موجود ہے۔ اراکان آرمی بہت سٹرونگ ایک ملیشیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اراکان اسٹیٹ یہ بنانا چاہتے ہیں اور ان کو انڈیپینڈنس چاہیے میانمار سے، اور یہ باقاعدہ طور پہ ایک بڑا ویل اسٹیبلشڈ ملیشیا ہے۔ ساؤتھ والی سائڈ پہ
چن لینڈ کاؤنسل یا چن کاؤنسل بردرہڈ موجود ہے. یہ ملٹیپل جو علاقے ہیں ان کو میانمار کے ان کے اوپر اپنا کنٹرول ایزرٹ کرتے ہیں. ان کا اپنا ایک پولیٹیکل انفلوئنس ہے اور یہ بھی ملٹیپل جگہوں کے اوپر اپنی ایک انڈیپینڈنٹ ملک کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں میانمار کے اندر. ایسٹ کے اندر کرنز ہیں, یہ بالکل تھائی لینڈ کے ساتھ والا علاقہ ہے اور یہ بھی کلیم یہی کرتے ہیں, اگین اٹس اے ملیشیا, ویل آرمڈ ملیشیا. یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی انڈیپینڈنس چاہیے میانمار سے اور یہ تھائی لینڈ کے ساتھ اپنا بارڈر جو شیئر کرتے ہیں وہاں پہ ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں. سینٹر میں نے آپ کو بتایا اسٹیٹ سیکیورٹی اینڈ پیس کاؤنسل ہے اور اس کے مقابلے میں وہ گورنمنٹ جس کو نکال دیا گیا 2021 میں, وہ پیپلز ڈیفنس فورس کے نام سے, وہ بھی ایکٹیو ہے. جن کو یہاں سے نکالا گیا ایگزائل میں زیادہ تر جو ان کے لیڈرز ہیں 2021 کے بعد وہ تھائی لینڈ کے علاقے مائسوت کے اندر سے آپریٹ کر رہے ہیں اور وہ بھی اپنا ایک ان کا کوئی ایتھنک جو ہے وہ لیننگز نہیں ہیں, لیکن وہ ان کانفلکٹ ہیں ملٹیپل ادر ایتھنک گروپس کے ساتھ اور وہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ وہ اصل رولر ہیں میانمار کے. سو یہ میانمار کی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. اب یہاں پہ میانمار کے اندر سے ایک روٹ جاتا ہے جو چائنا سے ہوتا ہوا میانمار میں داخل ہوتا ہے تھائی لینڈ کے بالکل اوپر سے, اور وہاں سے پھر یہ ڈائریکٹ جو اراکان سٹیٹس ہیں وہاں سے ہوتا ہوا سمندر میں جاتا ہے جو چائنا کو زمینی ایکسیس دیتا ہے عریبین سی تک, اور یہ اوائڈ کرتا ہے چائنا کا جو ساؤتھ چائنا سی ملاکن اسٹریٹ والا سارا ریجن ہے جہاں پہ امریکہ کی پریزنس اتنی زیادہ ہے کہ وہ جب چاہیں چائنا کو چوک کر سکتے ہیں. یہی جو ملاکن اسٹریٹ والا ریزن ہے, اسی کی وجہ سے چائنا نے بیلٹ روڈ انیشیٹو بھی شروع کیا اور اسی وجہ سے سی پیک بھی سارا جو تھا وہ مارز وجود میں آیا. اب یہاں پہ جو چائنیز ہیں وہ اس وقت سب سے زیادہ ویل گراؤنڈڈ ہیں میانمار کے اندر. وہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے یعنی پیس اینڈ سیکیورٹی کاؤنسل اس وقت جو سینٹر میں ہے, جو جنرل میانگ لنگ چلا رہے ہیں, وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس کو پیسے دے رہے ہیں, اس کو اسلحہ دے رہے ہیں. تقریباً $250 ملین کا اسلحہ پچھلے 5 سال میں وہ اس گورنمنٹ کو جو ان کی جنرل میانگ لنگ کے انڈر ہے اس کو دے چکے ہیں. لیکن وہ صرف گورنمنٹ کو پیسے نہیں دے رہے, وہ ملٹیپل ملیشیاز کو بھی پیسے دے رہے ہیں. وہ اراکانس کو بھی دے رہے ہیں, وہ کیچنس کو بھی دے رہے ہیں, وہ کیرنس کو بھی دے رہے ہیں, وہ چن کاؤنسل کو بھی دے رہے ہیں اور بہت عرصے سے دے رہے ہیں. اور ملٹیپل گروپس کے اندر وہ پیسے ڈال رہے ہیں. ان کو اسلحہ بھی ان کے پاس چائنیز ہی ہے, ویپنز, گنز وغیرہ اور ہینڈ گنز. اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ ایک ان سیڈ پرنسپل اور لا ہے میانمار کے اندر کہ آپ چاہے کسی بھی ایتھنک گروپ سے تعلق رکھتے ہوں, پرو گورنمنٹ ہوں, اینٹی گورنمنٹ ہوں, پرو انڈیپینڈنس ہوں, اینٹی انڈیپینڈنس ہوں, آپ جس بھی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں آپ چائنا کے انٹرسٹ کو ٹارگٹ نہیں کریں گے. اور چائنا کے سب سے زیادہ انٹرسٹ جو ہیں وہ میانمار کے اندر موجود ہیں. اس کے اگینسٹ ایک اور ملک ہے جو یہاں پہ انوالوڈ ہے اور اس کا نام ہے امریکہ. امریکہ ڈائریکٹلی انوالوڈ نہیں ہے میانمار کے اندر, لیکن امریکہ کیونکہ ایک انٹیلیجنس جو امریکن انٹیلیجنس پوری دنیا کے اندر ون آف دا موسٹ پاورفل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, اور اب سے 70 سال 80 سال پہلے جس طریقے سے وہ مڈل ایسٹ کے اندر اپنی جڑیں جما رہے تھے اسی طریقے سے وہ میانمار کے اراؤنڈ بھی اپنی جڑیں جما رہے ہیں. امریکن انٹیلیجنس ایجنسی ایکسپیکٹڈ ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں تقریباً, میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے 6 سال میں $250 ملین کا چائنا نے اسلحہ دی ہے میانمار کو. امریکن انٹیلیجنس $248 ملین لگا کر تھائی لینڈ کا ایک شہر ہے جو کہ بالکل میانمار کے بارڈر کے ساتھ ہے, اس کا نام ہے چیانگ مائے, وہاں پہ ایک اپنا کاؤنسلیٹ, اپنی ایمبیسی بنا رہے ہیں جس کے بارے میں یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ انٹیلیجنس کی اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک انسٹیٹیوٹ ہوگا جو کہ ہائی اینڈ انٹیلیجنس پرووائڈ کرے گا اور کنٹینمنٹ آف میانمار کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کرے گا. آلدو دے آر ناٹ گوئنگ ڈائریکٹلی انٹو میانمار, لیکن امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ وہ تھائی لینڈ کو پش کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے بہاف پہ ایکٹیولی میانمار کے اندر انگیج کرو اور آپ وہاں کی جو پرو ڈیموکریٹک فورسز ہیں جس کو مطلب جس گروپ کو چائنا سپورٹ کر رہا ہے اس کے اپوزنگ گروپ کو یعنی جو پیپل ڈیفنس فورس ہے اس کو سپورٹ کریں. جو گورنمنٹ ان ایگزائل ہے اس کو تو ڈائریکٹلی امریکہ پیسے دے رہا ہے, یہ تو فیکچوئل بات ہے, پیسے دے رہا ہے, سافٹ سپورٹ کر رہا ہے. اور جو جنرل میانگ لنگ اس وقت جو پیس اینڈ سیکیورٹی کی باڈی ہے میانمار کے اندر, اس کے خلاف پچھلے دنوں ڈونلڈ ٹرمپ نے سینکشنز بھی لگائی ہیں, ان کے اثاثے بھی امریکہ میں جو موجود ہیں ان کو ضبط کیا ہے, اور واضح طور پہ امریکہ اس میں انوالوڈ ہے, ملیٹریلی سپورٹ کر رہا ہے, بٹ اٹ ہیز ناٹ بین میڈ پبلک لائک چائنا نے جو پبلک کیا ہے.
یہاں پہ میانمار کے اندر جو حالات ہیں ان میں ایک گیم چینجر ایلیمنٹ بھی ہے. جو جنرل میانگ لنگ کی فورسز اس وقت سینٹر کے اندر موجود ہیں وہ بیلنس جو ویپن سسٹمز کے اندر بیلنس آف پاور ہے وہ بہت پاورفلی ٹلٹڈ ہے اس کی فوج کی طرف. اور اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے. 1988 میں انہوں نے رشیا کے ساتھ ایک ڈیل کی تھی جس میں انہوں نے کچھ فائٹر جیٹس اور گن شپ ہیلی کاپٹرز لیے تھے. آپ کو یاد ہوگا سوویت افغان وار کے اندر جو ٹیرر تھا سوویت یونین کا وہ ان کے گن شپ ہیلی کاپٹرز سے جو کہ میسو گیم چینجر سے. پھر جب امریکنز کے وہ جو اسٹنگر میزائلز آئے تو پھر بیلنس جو ہے وہ چینج ہوا. ابھی بھی میانمار کے اندر جو گن شپ ہیلی کاپٹرز ان کے پاس ME-35 موجود ہیں وہ جہاں جاتے ہیں ریبلز کے اوپر وہ گن شپ سے اٹیک کرتے ہیں. ریبلز کے پاس وہ فورس موجود نہیں ہے کہ وہ گن شپ ہیلی کاپٹرز کو مار سکیں. تو اس وجہ سے اس وقت میسولی جو رشین پروڈکٹس ہیں وہ جنرل میانگ لنگ کی جو فورسز ہیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. سو 3 ملک میں نے آپ کو بتایا اس کے اندر انوالو اس وقت میسولی انوالو ہیں جو کہ اپنا انفلوئنس یہاں پہ چاہتے ہیں. سب سے زیادہ اس ساری گیم اور ایکویژن کے اندر انڈیا انوالوڈ ہے. لیکن انڈیا نے چائنا کی جو پالیسی ہے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کی. انڈیا نے کہا کہ ناردرن ایریاز کے اندر جو منی پور کے ناردرن ایریاز میں ULFA اور NSCN کے نام سے گروپس موجود ہیں اور انڈیا نے اپنے جو انٹیلیجنس آپریٹیوز ہیں وہ وہاں پہ بھیجے ان لوگوں کو ان گروپس کو مارنے کی کوشش کی کیونکہ انڈینس کو یہ لگتا تھا کہ یہ منی پور کے اندر انٹرفیئرنس کر رہے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ انہی ناردرن ایریاز کے اندر جو گروپس ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے انڈیا نے چائنا والی پالیسی اپلائی کی کہ میں ملٹیپل گروپس کو پیسے دوں گا. تو انہوں نے گورنمنٹ کے اندر جو اس وقت جو پیس اینڈ سیکورٹی کاؤنسل میں جنرل لیانگ والا جو گروپ ہے انڈیا نے اس کو بھی پیسے دیا اور اس کو کہا کہ آپ ہمارے بہاف پہ آپ جو ناردرن ایریاز کے اندر ایتھنک گروپس موجود ہیں ان کو مروائیں. چائنیز یہ کہتے ہیں کہ دے آر کازنس کیونکہ وہ کلچر شیئر کرتے ہیں, لینگویج شیئر کرتے ہیں, سارا کچھ. انڈیا جو مین لینڈ انڈیا ہے نریندر مودی کا انڈیا وہ کچھ بھی شیئر نہیں کرتا نہ میانمار کے ایتھنک گروپس کے ساتھ نہ 7 سسٹر اسٹیٹس کے ساتھ. تو انہوں نے جب کوشش کی ان کے ساتھ اپنی افینٹی بڑھانے کی تو ان ایتھنک گروپس نے انڈینس کو ریجیکٹ کر دیا. ناردرن ایریاز کے اندر جو ملیشیاز موجود تھے ان کو مروانے کے لیے سینٹرل گورنمنٹ کا سہارا لیا انڈیا نے. نہ سینٹرل گورنمنٹ ان سے لڑ سکی اور ہوا یہ کہ وہ جتنے ایتھنک گروپس تھے وہ انڈیا کے خلاف ہو گئے. اب وہ وہاں سے سارے کا سارا جو انفلو ہو رہا ہے جو لوگ وہاں پہ منی پور کے اندر وہ بھیج رہے ہیں وہ سارا معاملہ یہ چل رہا ہے. سو اس وجہ سے جو لارجر جیو پولیٹیکل گیم چل رہی ہے اس میں انڈیا بہت شدت کے ساتھ بیک فٹ پہ جاتا چلا جا رہا ہے. کوئی وجہ تھی نا کہ مئی میں پاکستان سے مار کھانے کے بعد تقریباً 20 دن بعد 25 مئی کو انڈیا نے میانمار کے اوپر اٹیک کیا اور کہا کہ ہم نے ULFA کے فلاں فلاں لیڈرز کو مار دیا. اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھا ہے کہ مزید جو ہے انڈیا کے میانمار کے آگے پیچھے جو یہ ساری سچویشن چل رہی ہے حالات خراب ہو رہے ہیں. سو اب امریکہ جو ہے ایکٹیولی انگیج ہو رہا ہے میانمار والے معاملے میں. تھائی لینڈ کے اندر انہوں نے اپنا ایک انٹیلیجنس انفراسٹرکچر کریٹ کر رہے ہیں $250 ملین کا اور تقریباً اتنی ہی لاگت سے وہ ایک کاؤنسلیٹ ٹائپ کاکسس بازار جو ہے بنگلہ دیش کا اس کے اندر اسٹیبلش کر رہے ہیں. درمیان میں میانمار آتا ہے. یہ نقشہ آپ کے سامنے چل رہا ہوگا. ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ کبھی بھی جب امریکہ اسٹیبلش اپنے آپ کو کر لے گا تو یہاں پہ ایک نو فلائی زون بنا دے گا اور نو فلائی زون بنانے کے بعد امریکہ کی بہت زیادہ انوالومنٹ ہوگی یہاں پہ. یہ چیز انڈیا کو بہت زیادہ پریشر میں لا رہی ہے کہ امریکن بیسز امریکن پریزنس انڈیا کے اتنے قریب آئیں گی تو انڈیا کی تو ساری کی ساری ہیجمنی ڈسٹرب ہو جائے گی. اور پھر چائنا اور امریکہ جب دو ہاتھیوں کی لڑائی ہوگی اس میں انڈیا تو پس جائے گا. سو دس از دا لارجر جیو پولیٹیکل گیم اور لائف ہیز کم فل سرکل فار انڈیا. افغانستان کے اندر موجود انہوں نے دہشت گردی کروائی, ٹیرر آرگنائزیشنز کریٹ کی. پاکستان کا جو افغانستان کے ساتھ جو بارڈر تھا اس کی ولنریبلٹیز کو ایکسپلائٹ کیا. 20 سال پاکستان میں دہشت گردی کروائی. نیچر ہیز اٹس اون وے آف رسپونڈنگ. آج ہم کہتے تھے کہ جی افغانستان سے لوگ آتے ہیں, انڈیا اسپانسرڈ لوگ ہیں, آتے ہیں یہاں پہ منشیات کی کاشت کرتے ہیں, یہاں پہ دہشت گردی کرتے ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ انڈینز یہی رونا رو رہے ہیں کہ میانمار سے لوگ آتے ہیں, آ کے یہاں پہ کاشت کرتے ہیں, پاپی کی کلٹیویشن کرتے ہیں, اللیگل کرائم ایکٹیویٹیز کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں اور بھارت کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہی جو انہوں نے کیا
نیچر ان کے سامنے واپس لی. پاکستان کا یہ کہتے تھے کہ ہم نے پانی بند کرنا ہے, کہ نریندر مودی کہتا تھا کہ ہم پاکستان کا پانی بند کر دیں گے, اور چائنا نے 3 گارجز ڈیم بنایا, اتنا بڑا ڈیم جو کہ زمین کی روٹیشن کو چند نینو سیکنڈز کم جس نے کر دی ہے, وہ انڈیا کا جو برہما پترا ریور ہے اس کے اوپر بن رہا ہے. سو جیو پالیٹکس میں کارما از ویری ریئل, ایز یو سو سوشل یو ریپ از ویری ریئل. سو وٹ ایور انڈیا انہوں نے جو بیجا پچھلے 70 سالوں میں, آئرنی از کہ اب وہی ان کے کاٹنے کا وقت ہے. پاکستان نے تو برداشت کر لیا, ہم نے اپنے حصے کی قربانیاں دے دیں, ہم نے اپنے آپ کو سیو الحمدللہ کر لیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت اس کے اندر کیسے ریئیکٹ کرے گا, 7 سسٹر اسٹیٹس کو کیسے بچائے گا جب اتنی بڑی بڑی شارکس آ رہی ہیں بھارت کے سر پہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.